بنی اسرائیل کو اللہ نے پورا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے اعلان کیا تھا. یوم السبت، ہفتے کا دن، کہہ دیا کہ نہیں، کوئی تجارت نہ کرنا، پورا دن مجھے عبادت کے لیے دینا. اور انہوں نے روگردانی کی اور انہیں بندر بنا دیا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، انہیں بندر بنا کے چھوڑا. لیکن آج ہماری حالت، اللہ نے ہم سے ایک گھڑی مانگی جمعہ میں جب بھی آتا ہوں دل کٹ کے رہ جاتا ہے. امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہو، اسی کی جمعہ ہے، اسی کی تکمیل جمعہ ہے، یاد رکھو. ممبر کے بعد آنے والوں کی رجسٹری نہیں ہوتی، فقہ کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں جو حکم دیا وہ حکم تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جیسے ہی اذان ہو جائے چھوڑ کے بھاگو تم، تجارت حرام. ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر حاضری لازم. اصل میں جمعہ کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہوں، مسجد بھری ہوئی ہو. آپ کے پاس 40-50 منٹ نہیں ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہے. رب العالمین نے جو آپ کو دیا ہے پورے ہفتے کے اندر صرف 40-50 منٹ کا وقفہ آپ سے مانگا اور آپ نہیں دے سکتے. امام ممبر پر چڑھ کر کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی اختتام میں آتا ہے، نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال نہ ہوتی، ہماری امت میں بھی کوئی خنزیر اور بندر بن جاتا. اللہ کے رسول نے پچھلے جو عذابات ہوئے اس سے پناہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ہی عذاب میں قتل نہ کرنا. اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر مسلسل روگردانی ہے، ہمارے اندر مسلسل انحراف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، عمل نہیں، عمل سے انکار، خواہ وہ زبانی ہو یا نہیں، لیکن عمل سے انکار. بیٹھے ہوئے کتنوں کو نہیں معلوم ہے؟ میں تو عموماً کہتا ہوں سب کو معلوم ہے. یہاں پر 12:50 کو خطبہ شروع ہوتا ہے اور 12:50 سے پہلے آنا ہے، لیکن آنے والے اپنی ہی خرمستی میں بالکل اپنے لحاظ سے اپنے ٹائم پہ آتے ہیں. علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث رسول کا کوئی پاس نہیں. تم کہتے رہو تمہارا کام اپنا ہے کہنا، ہمارا کام کرنا ہے اپنا، جو چاہے ہم کریں. صاف اعلان ہے گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور سنتوں کو اپنانے والے نہیں ہیں. یہ کیسی چیز ہے؟ یہ کیسی روگردانی ہے؟ یہ کیسا انحراف ہے؟ جمعہ کے لیے صرف اور صرف جمعہ کے لیے رب العالمین نے خطاب کیا کہ ایک گھڑی دو، لیکن ہم دینے کو تیار نہیں، ہم وقت پہ آنے کو تیار نہیں، جمعہ کا مکمل ثواب لینے کو تیار نہیں. یہی ایک چیز تھی جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنیہ نہیں، بلا نیت کے اللہ کے رسول کی ایک بات کو ٹالا. عبداللہ ابن جبیر سے کہا کہ دیکھو یہ درے پہ کھڑے ہو جانا غزوہ احد میں، اور یہاں سے نہ ہلنا، کچھ بھی ہو جائے. لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی احد میں، بہت جلد وہاں سے پلٹ گئے. خالد ابن الولید پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح بنتی شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ نے اسی واسطے کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، خاص بات تمہاری سمجھ آئے یا نہ آئے. احد میں شکست کی وجہ یہی ہوئی کہ تم عبداللہ ابن جبیر کو جہاں کھڑا کیا تھا وہاں سے تم ہٹ گئے. یہ چھوٹی سی غلطی، حالانکہ بالنیہ نہیں کی انہوں نے، بلا نیہ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی. بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے یہاں کھڑے ہونے کا حکم اس وقت دیا جب جنگ چل رہی ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں ہٹنے کا اختیار ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا اعلان یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ بتلاؤں تم یہاں سے نہ ہلنا. سمجھنے کی غلطی کے اعتبار سے ایک نافرمانی ہوئی تو فتح بنتی شکست میں تبدیل ہو گئی. اور ہم سمجھتے بوجھتے جانتے سنتے ہمیشہ ہر جمعہ وہی غلطی کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ سوچنا چاہیے 10-5 منٹ پہلے آنے سے کیا ملٹی ملینئر بن جائیں گے؟ کیا کروڑوں کا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟
یہ نہیں تو کروڑوں کا نفع ہو جائے گا۔ آخر اللہ اس کے رسول کی مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی بوقت بعد نماز مغرب تا عشاء ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت رکھا گیا ہے، جس میں بحیثیت صدر مرسی ٹی وی کے مشہور اسپیکر فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری ہوں گے، اور اس کے علاوہ خصوصی مقررین کا بھی خطاب ہوگا، جیسے فضیلت الشیخ قاری ملیح الرحمن عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب روڈ مسجد برنمبیٹ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، بانی و سیکریٹری مرکز السلام نشر الاسلام چنئی، فضیلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد السلام چنئی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رہے، مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم کا سالانہ انعامی جلسہ بھی اسی پروگرام میں شامل ہے۔ ایسے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر دین دنیا کی کامیابی حاصل کریں۔ نوٹ: خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، بھولیے گا نہیں، ہمارا یہ پروگرام 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی میں رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مغرب کی نماز مسجد السلام میں ادا کریں۔ مغرب کے فوراً بعد ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔